السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 24۔ اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں سوائے ان کے جو شرعی طریقے سے تمہاری ملک میں آ جائیں۔ ان احکام حرمت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیا ہے، اور ان کے سوا سب عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں تاکہ تم اپنے اموال کے ذریعے طلب نکاح کرو، پاک دامن رہتے ہوئے، نہ کہ شہوت رانی کرتے ہوئے۔ پھر ان میں سے جن سے تم نے اس مال کے عوض فائدہ اٹھایا ہے انہیں ان کا مقرر شدہ مہر ادا کر دو، اور تم پر اس مال کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جس پر تم مہر مقرر کرنے کے بعد باہم رضامند ہو جاؤ، بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور تم میں سے جو کوئی اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو ان مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے جو شرعاً تمہاری ملکیت میں ہیں، اور اللہ تمہارے ایمان کی کیفیت کو خوب جانتا ہے۔ تم سب ایک دوسرے ہی کی جنس سے ہو، بس ان کنیزوں سے ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ نکاح کرو اور انہیں ان کے مہر حسب دستور ادا کرو، لیکن وہ عفت قائم رکھتے ہوئے قید نکاح میں آنے والی ہوں، نہ بدکاری کرنے والی ہوں اور نہ در پردہ آشنائی کرنے والی ہوں۔ پس جب وہ نکاح کے حصار میں آ جائیں، پھر اگر بدکاری کی مرتکب ہوں تو ان پر اس کی سزا آدھی سزا لازم ہے جو آزاد کنواری عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ اجازت اس شخص کے لیے ہے جسے تم میں سے گناہ کے ارتکاب کا اندیشہ ہو، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام کی وضاحت فرما دے اور تمہیں ان نیک لوگوں کی راہوں پر چلائے جو تم میں سے پہلے ہو گزرے ہیں اور تمہارے اوپر رحمت کے ساتھ رجوع فرمائے ہیں، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور اللہ تم پر مہربانی فرمانا چاہتا ہے، اور جو لوگ خواہشات نفسانی کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بھٹک کر بہت دور جا پڑو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ تمہاری باہمی رضامندی سے کوئی تجارت ہو، اور اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اور جو کوئی تعدی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ہم عنقریب اسے دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ اگر تم کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے بچتے رہو تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں مٹا دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ میں داخل فرما دیں گے۔ اور تم اس چیز کی تمنا نہ کیا کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور ہم نے سب کے لیے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے چھوڑے ہوئے مال میں حقدار یعنی وارث مقرر کر دیے ہیں،
اور جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے سو انہیں ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ ہر چیز کا مشاہدہ فرمانے والا ہے۔ مرد عورتوں کے محافظ اور کفیل ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ مرد ان پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ پس نیک بیویاں اطاعت شعار ہوتی ہیں، شوہروں کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، اور تمہیں جن عورتوں کی نافرمانیوں سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں نصیحت کرو، اور اگر نہ سمجھیں تو انہیں خواب گاہوں میں خود سے علیحدہ کرو، اور اگر پھر بھی اصلاح پذیر نہ ہو تو ان سے تادیباً عارضی طور پر الگ ہو جاؤ۔ پھر اگر وہ رضائے الہی کے لیے تمہارے ساتھ تعاون کرنے لگیں تو ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ سب سے بلند سب سے بڑا ہے۔ اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان مخالفت کا اندیشہ ہو تو تم ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے مقرر کر لو۔ اگر وہ دونوں منصف صلح کرانے کا ارادہ رکھیں تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا خبردار ہے۔ اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں سے اور نزدیکی ہمسائے اور اجنبی پڑوسی اور ہم مجلس اور مسافر سے اور جن کی تم مالک ہو چکے ہو ان سے نیکی کیا کرو، بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا، مغرور فخر کرنے والا، خود بین ہو۔ جو لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور اس نعمت کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی ہے، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر، اور شیطان جس کا بھی ساتھی ہو گیا تو وہ برا ساتھی ہے۔ اور ان کا کیا نقصان تھا اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا تھا اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے، اور اللہ ان کے حال سے خوب واقف ہے، بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دگنا کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے حبیب ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی آرزو کریں گے کہ کاش انہیں مٹی میں دبا کر ان پر زمین برابر کر دی جاتی اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ اے ایمان والو، تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ تم وہ بات سمجھنے لگو جو کہتے ہو، اور نہ حالت جنابت میں نماز کے قریب جاؤ تاکہ تم غسل کر لو، سوائے اس کے کہ تم سفر میں راستہ طے کر رہے ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے لوٹے یا تم نے اپنی عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پا سکو تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، پس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر مسح کر لیا کرو، بے شک اللہ معاف فرمانے بہت بخشنے والا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو اب نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب کا ایک حصہ عطا کیا گیا؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بہک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ بطور کارساز کافی ہے، اور اللہ بطور مددگار کافی ہے۔ اور کچھ یہودی تورات کے کلمات کو اپنے اصل مقامات سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں
ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور یہ بھی کہتے ہیں سنیے، معاذ اللہ آپ سنوائیں نہ جائیں، اور اپنی زبانیں مروڑ کر دین میں طعنہ زنی کرتے ہوئے رائنا کہتے ہیں۔ اور اگر وہ لوگ اس کی جگہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور حضور ہماری گزارش سنیے اور ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور یہ قول بھی درست اور مناسب ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے باعث ان پر لعنت کی، سو تھوڑے لوگوں کے سوا وہ ایمان نہیں لاتے۔ اے اہل کتاب، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے اب اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے، جو اس کتاب کی اصلاحاً تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے قبل کہ ہم بعض چہروں کے نقوش کو مٹا دیں اور انہیں ان کی پشت کی حالت پر پھیر دیں، یا ان پر اسی طرح لعنت کریں جیسے ہم نے ہفتے کے دن نافرمانی کرنے والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے کم تر جو گناہ بھی ہو جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے واقعتاً زبردست گناہ کا بہتان باندھا۔ کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود کو پاک ظاہر کرتے ہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک فرماتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ دیکھیے وہ اللہ پر کیسے چھوٹا بہتان باندھتے ہیں، اور ان کے عذاب کے لیے یہی کھلا گناہ کافی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب کا حصہ دیا گیا ہے، پھر بھی وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نسبت یہ کافر زیادہ سیدھی راہ پر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائے گا۔ کیا ان کا سلطنت میں کچھ حصہ ہے؟ اگر ایسا ہو تو یہ اپنے بخل کے باعث لوگوں کے تل برابر بھی کوئی چیز نہیں دیں گے۔ کیا یہ یہود لوگوں سے ان نعمتوں پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہیں؟ سو واقعی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو کتاب اور حکمت عطا کی، اور ہم نے انہیں بڑی سلطنت بخشی۔ بس ان میں سے کوئی تو اس پر ایمان لے آیا، اور ان میں سے کسی نے اس سے روگردانی کی، اور روگردانی کرنے والے کے لیے دوزخ کی بھڑکتی آگ کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا، ہم عنقریب انہیں دوزخ کی آگ میں جھونک دیں گے۔ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم انہیں دوسری کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ مسلسل عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ہم انہیں بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ہم ان کو بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں انہی لوگوں کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہیں، اور جب تم لوگوں پر حکومت کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کیا کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ بے شک اللہ تمہیں کیا ہی اچھی نصیحت فرماتا ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اہل حق صاحبان امر کی۔ پھر اگر کسی مسئلے میں تم باہم اختلاف کرو تو اسے حتمی فیصلہ کے لیے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں
بہتر اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے۔ کیا آپ نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کتاب یعنی قرآن پر ایمان لائے جو آپ کی طرف اتارا گیا، اور ان آسمانی کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمات فیصلے کے لیے شیطان یعنی احکام الہی سے سرکشی پر مبنی قانون کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا جا چکا ہے کہ اس کا کھلا انکار کر دیں، اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں دور دراز گمراہی میں بھٹکاتا رہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ جاؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف رجوع کرنے سے گریزاں رہتے ہیں۔ پھر اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی جب اپنی کارستانیوں کے باعث ان پر کوئی مصیبت آن پڑے تو اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور یہ کہیں کہ ہم نے تو صرف بھلائی اور باہمی موافقت کا ہی ارادہ کیا تھا۔ یہ وہ منافق اور مفسد لوگ ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی ہر بات کو خوب جانتا ہے، بس آپ ان سے اعراض برتیں اور انہیں نصیحت کرتے رہیں اور ان سے ان کے بارے میں مؤثر گفتگو فرماتے رہیں۔ اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اے حبیب، اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، تو وہ اس وسیلے اور شفاعت کی بنا پر ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان پاتے۔ پس اے حبیب، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان واقع ہونے والے ہر اختلاف میں آپ کو حاکم بنا لیں، پھر اس فیصلے سے جو آپ صادر فرما دیں اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور آپ کی حکم کو بخوشی پوری فرمانبرداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ، تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگ اس پر عمل کرتے، اور انہیں جو نصیحت کی جاتی ہے اگر وہ اس پر عمل پیرا ہو جاتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اور ایمان پر بہت زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا، اور اس وقت ہم بھی انہیں اپنے حضور سے عظیم اجر عطا فرماتے اور ہم انہیں واقعتاً سیدھی راہ پر لگا دیتے۔ اور جو کوئی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے تو یہی لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا ہے، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ یہ فضل خاص اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ اے ایمان والو، اپنی حفاظت کا سامان لے لیا کرو، پھر جہاد کے لیے متفرق جماعتیں ہو کر نکلو یا سب اکٹھے ہو کر کوچ کرو، اور یقیناً تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو عمدن سستی کرتے ہوئے دیر لگاتے ہیں۔ پھر اگر جنگ میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو شریک نہ ہونے والا شخص کہتا ہے کہ بے شک اللہ نے مجھ پر احسان فرمایا کہ میں ان کے ساتھ میدان جنگ میں حاضر نہ تھا، اور اگر تمہیں اللہ کی جانب سے کوئی نعمت نصیب ہو جائے تو پھر یہی منافق افسوس کرتے ہوئے ضرور یوں کہے گا گویا تمہارے اور اس کے درمیان کچھ دوستی ہی نہ تھی کہ اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ بس ان مومنوں کو اللہ کی راہ میں حق کی مدد کے لیے لڑنا چاہیے جو آخرت کے عوض دنیاوی زندگی کو بیچ دیتے ہیں
اور جو کوئی اللہ کی راہ میں جنگ کرے، خواہ وہ خود قتل ہو جائے یا غالب آ جائے، تو ہم دونوں صورتوں میں عنقریب اسے عظیم اجر عطا فرمائیں گے۔ اور مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مظلوموں کی آزادی اور ان کے خلاف ہونے والی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جنگ نہیں کرتے؟ حالانکہ کمزور، مظلوم اور مقہور مرد، عورتیں اور بچے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنی آزادی کے لیے پکارتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال لے جہاں کے مؤثر اور طاقتور لوگ ظالم ہیں، اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا کارساز مقرر فرما دے اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا مددگار بنا دے۔ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں ظلم و استحصال کے خاتمے اور امن کی بحالی کے لیے جنگ کرتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا وہ شیطان کی راہ میں طاغوتی مقاصد کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ پس اے مومنو، تم شیطان کے دوستوں یعنی انسانیت کے دشمنوں سے لڑو، بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جنہیں ابتداءً کچھ عرصہ کے لیے یہ کہا گیا کہ اپنے ہاتھ دفاعی جنگ سے بھی روکے رکھو اور نماز قائم کیے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، تو وہ اس پر خوش تھے۔ پھر جب ان پر جہاد یعنی ظلم و تشدد اور جارحیت سے ٹکرانا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ مخالف لوگوں سے یوں ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی بڑھ کر، اور کہنے لگے، اے ہمارے رب، تو نے ہم پر اس قدر جلدی جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تو نے ہمیں مزید تھوڑی مدت تک مہلت کیوں نہ دی؟ آپ انہیں فرما دیجئے کہ دنیا کا مفاد بہت تھوڑا یعنی معمولی شے ہے، اور آخرت بہت اچھی نعمت ہے اس کے لیے جو پرہیزگار بن جائے۔ وہاں ایک دھاگے کے برابر بھی تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اے موت کے ڈر سے جہاد سے گریز کرنے والوں، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں وہیں آ پکڑے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی ہو۔ اور ان کی ذہنیت یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی بھلائی فائدہ پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور واسطے کا کوئی دخل نہیں، اور اگر انہیں کوئی برائی نقصان پہنچے تو کہتے ہیں، اے رسول، یہ آپ کی طرف سے یعنی آپ کی وجہ سے ہے۔ آپ فرما دیں، حقیقتاً سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ پس اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے؟ اے انسان، اپنی تربیت یوں کر کہ جب تجھے کوئی بھلائی پہنچے تو سمجھ کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے اپنے حسن تدبیر کی طرف منسوب نہ کر، اور جب تجھے کوئی برائی پہنچے تو سمجھ کہ وہ تیری اپنی طرف سے ہے، یعنی اسے اپنی خرابی نفس کی طرف منسوب کر۔ اور اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی رسالت پر اللہ گواہی میں کافی ہے۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانا، بے شک اس نے اللہ ہی کا حکم مانا، اور جس نے روگردانی کی تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اور ان منافقوں کا یہ حال ہے کہ آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا حکم مان لیا، پھر وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ آپ کی کہی ہوئی بات کے برعکس رات کو رائے زنی اور سازشی مشورے کرتا ہے، اور اللہ وہ سب کچھ لکھ رہا ہے جو وہ رات بھر منصوبے بناتے ہیں۔ پس اے محبوب، آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے آیا ہوتا تو یہ لوگ اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ اور جب ان کے پاس کوئی خبر امن یا خوف کی آتی ہے تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں، اور اگر وہ بجائے شہرت دینے کے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے میں سے صاحبان
امر کی طرف لوٹا دیتے تو ضرور ان میں سے وہ لوگ جو کسی بات کا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے۔ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً چند ایک کے سوا تم سب شیطان کی پیروی کرنے لگتے۔ بس اے محبوب آپ اللہ کی راہ میں اپنے دفاع اور حق کی مدد میں جہاد کیجیے۔ آپ کو اپنی جان کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے گا، اور آپ مسلمانوں کو ابھاریں۔ عجب نہیں کہ اللہ کافروں کا جنگی زور توڑ دے، اور اللہ گرفت میں بھی بہت سخت ہے اور سزا دینے میں بھی بہت سخت۔ جو شخص کوئی نیک سفارش کرے تو اس کے لیے اس کے ثواب سے حصہ مقرر ہے، اور جو کوئی بری سفارش کرے تو اس کے لیے اس کے گناہ سے حصہ مقرر ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب کسی لفظ سلام کے ذریعے تمہاری تکریم کی جائے تو تم جواب میں اس سے بہتر لفظ کے ساتھ سلام پیش کیا کرو، یا کم از کم وہی الفاظ جواب میں لوٹا دیا کرو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔